کالا باغ ڈیم منصوبہ کیا ہے؟ بھارت سی پیک سے بھی زیادہ کالا باغ ڈیم منصوبے کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ کالا باغ ڈیم منصوبے کی مخالفت کے پیچھے پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے کیا مقصد ہیں؟ اور کالا باغ ڈیم پاکستان کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ ذیشان۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو فردر اپڈیٹس مل جائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کالا باغ ڈیم کے تنازع پر بات کریں، کچھ بنیادی باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ انہی باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج دشمن ہم پر کاری ضرب لگا رہا ہے۔ نمبر 1، جھوٹ اور پروپیگنڈا جدید دور کی جنگوں میں دشمن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ بڑی بڑی جنگیں صرف پروپیگنڈے کے ہتھیار سے ایک گولی چلائے بغیر جیتی جا سکتی ہے، اور آج ہمارے خلاف دشمن کا یہ سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ نمبر 2، پاکستان کے خلاف جو ایک بہت بڑا ہتھیار بھارت اور ہمارے دشمن استعمال کر رہے ہیں وہ پانی ہے۔ صرف ہمارا پانی روک کر وہ پاکستان کو اس طرح تباہ کر سکتے ہیں جیسے ایٹمی جنگ میں۔ جب پانی رکتا ہے تو پاکستان کی خوراک تباہ ہوتی ہے، بجلی بنانے کی صلاحیت تباہ ہوتی ہے، صنعت و معیشت تباہ ہوتی ہے، ملک میں خانہ جنگی پیدا ہوتی ہے، صوبوں میں باہمی اختلافات اور جھڑپیں شروع ہوتی ہیں، اور پھر وہ ہوتا ہے کہ جو یوگوسلاویہ میں اور آج شام میں ہو رہا ہے۔ نمبر 3، ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ جس منصوبے کو روکنے کے لیے بھارت اپنی تمام طاقت کو جھونک دے، جس کو اسفندیار ولی اور محمود خان اچکزئی جیسے غداران وطن روکنے کے لیے دھمکیاں دے، تو سمجھ جائیں کہ وہ منصوبہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ کالا باغ ڈیم سے سی پیک سے بھی زیادہ پاکستان کی شہ رگ ہے، اس لیے کہ اس کی مخالفت بھی سی پیک سے بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ ان 3 قاعدوں کو بیان کرنے کے بعد اب ہم کالا باغ ڈیم کے تنازع کی تفصیلات میں آتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم ایک قدرتی پہاڑی سلسلہ ہے کہ جس کے درمیان سے دریائے سندھ گزرتا ہے۔ کالا باغ ڈیم کے فوراً بعد پاکستان کے میدانی علاقے شروع ہو جاتے ہیں، لہٰذا قدرتی طور پر کالا باغ ڈیم ایک بنا بنایا ڈیم ہے کہ جس کے دونوں جانب اونچے پہاڑ ہیں۔ اس مقام پر دریا کے آگے صرف دیوار بنا کر ڈیم بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے قلب میں ہونے کی وجہ سے یہاں تک رسائی بہت آسان ہے۔ بھاری مشینری، افرادی قوت اور ساز و سامان بغیر کسی دقت کے منصوبے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے آگے میدانی علاقہ ہونے کی وجہ سے ڈیم سے کئی نہریں نکال کر پورے ملک میں پھیلائی جا سکتی ہیں۔ دریائے سندھ کے آس پاس 8 لاکھ ایکڑ اراضی اس سے سیراب ہوگی۔ تقریباً تربیلا اور منگلا جتنا پانی اس میں ذخیرہ ہوگا۔ اگر بجلی پیدا کرنے والے ٹربائنوں کی تعداد بڑھائی جائے تو صرف اس مقام پر 6000 میگا واٹ سے زائد انتہائی سستی پن بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ غازی بروتھا کے طرز پر نہریں نکال کر اور مقامات پر بھی بجلی پیدا کی جائے تو یہ ہزاروں میگا واٹ تک مزید بڑھائی جا سکتی ہے کہ جس کی قیمت تقریباً 2 روپے فی یونٹ ہوگی۔ صرف زرعی شعبے اور خوراک کی پیداوار میں اس ڈیم سے ہونے والی آمدنی 100 ارب روپے سال سے زیادہ متوقع ہے۔ بجلی سے پیدا ہونے والی آمدن اور کمائی اس کے علاوہ ہے پانی کی جھیل، مچھلیوں کی افزائش اور سیاحت کے لیے موزوں ترین۔ تربیلا اور منگلا ڈیم جو 60 کی دہائی میں بنائے گئے تھے اور جن کے اوپر آج تک پورا پاکستان چل رہا ہے، اب اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ ان میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت اپنے آغاز سے لے کر آج تک انتہائی کم ہو چکی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج 90% سے زائد ہمارا ذخیرہ کرنے والا پانی ضائع ہو کر سمندر کی نظر ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں آنے والے تمام دریاؤں پر بھارت نے بھی ڈیم بنا لیے ہیں۔ ہولناک آبی قلت اب ایک حقیقت بن کر پاکستان کی پوری سلامتی کے لیے شدید ترین خطرہ بن چکی ہے۔ صرف پاکستان دشمنی، جھوٹ اور پروپیگنڈے اور حکمرانوں کی نااہلی تھی کہ جس کے باعث پچھلے 40 برسوں میں منگلا یا تربیلا کی طرز پر کوئی ایک بھی ڈیم نہیں بنایا جا سکا۔ دھیامر باشا ڈیم کسی صورت بھی کالا باغ ڈیم کے متبادل نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وہ کہ پاکستان کے شمال میں جس بلندی پر ہیں وہاں تک رسائی ہی مشکل ترین امر ہے۔ ڈیم تعمیر کرنے سے پہلے وہاں تک پہنچنے اور بھاری مشینری پہنچانے کے لیے اتنے پہاڑ کاٹنے پڑیں گے کہ یہ امر محال بھی ہے اور وقت طلب بھی۔ اس کے علاوہ بھاشا ڈیم میں کوئی نہر نہیں نکالی جا سکتی کیونکہ علاقہ سارا پہاڑی ہے اور کوئی علاقہ یا کھیت اس سے سیراب نہیں کیا جا سکتا۔ بھاشا ڈیم اگر بن بھی جائے تو اس میں پانی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، بجلی بنائی جا سکتی ہے، مگر 1 ایکڑ اراضی بھی کاشتکاری کے لیے میسر نہیں ہوگی۔
اب ہم ایک ایک کر کے ان تمام اعتراضات کا جواب دیں گے جو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اب تک کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض، پاکستان کی 2 صوبائی اسمبلیوں نے کالا باغ ڈیم کو مسترد کر دیا، لہٰذا اب اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دوسرا اعتراض، اگر کالا باغ ڈیم بنایا گیا تو اس سے نوشہرہ، چارسدہ اور پشاور ڈوب جائیں گے۔ تیسرا اعتراض، اگر کالا باغ ڈیم بنایا گیا تو اس سے سندھ بنجر ہو جائے گا۔ چوتھا اعتراض، ڈیم بنانا کیوں ضروری ہے، کہیں اور کیوں نہیں بنا لیتے؟ آئیے اب ان اعتراضات کو ایک کر کے ادھیڑتے ہیں۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکستان کے 2 صوبوں نے اس ڈیم کی مخالفت نہیں کی، صرف 2 سیاسی جماعتوں نے کی ہے۔ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ دونوں جماعتوں نے اپنے دور اقتدار میں سرحد اور سندھ کی صوبائی اسمبلیوں سے اس ڈیم کے خلاف قراردادیں پاس کروائیں، اور دونوں کی ہی وجوہات جھوٹ، پروپیگنڈے اور خرافات اور پاکستان دشمنی پر مبنی تھی۔ عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی نے مختلف اعتراضات کیے۔ عوامی نیشنل پارٹی کا اعتراض یہ تھا کہ اس سے نوشہرہ ڈوب جائے گا، پیپلز پارٹی کا اعتراض یہ تھا کہ سندھ بنجر ہو جائے گا۔ دونوں نے ہی نہ کوئی دلائل دیے، نہ کوئی تکنیکی ثبوت پیش کیے، اور نہ ہی کوئی دوسرا حل پیش کیا، اور نہ ہی پاکستان کو پیش آنے والے اس بحران کے خلاف آواز اٹھائی۔ دونوں ہی کے اعتراضات شرمناک، بدنیتی اور پاکستان دشمنی پر مبنی تھے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کیسے۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنا تجزیاتی اور تحقیقی کام قومی اور غیر ملکی اداروں نے کالا باغ ڈیم پر کیا ہے وہ کسی اور ڈیم پر نہیں ہوا۔ اربوں روپے کی لاگت سے اس کی تعمیری رپورٹیں تیار کی گئیں۔ پاکستان اور دنیا کے بہترین دماغ اور سائنسدانوں نے ان پر کام کرنے پر اپنی رائے دی اور کالا باغ ڈیم کے مقام کو ایک بڑا ڈیم بنانے کے لیے موزوں ترین قرار دیا ہے۔ اب خود عقل سے کام لیں، کیا پاکستان کے انجینئروں اور سائنسدانوں کا دماغ خراب ہے کہ وہ ایسا ڈیم ڈیزائن کریں گے جو نوشہرہ، چارسدہ اور پشاور کو غرق کر دے؟ خان عبدالغفار خان، ولی خان اور اسفند یار ولی ملک و قوم و ملت کے پکے ثابت شدہ غدار اور مشرکوں کے ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے پاکستان بننے کی بھی مخالفت کی، تو کیا ہم پاکستان نہ بناتے؟ انہی کی وجہ سے صوبہ سرحد سے ریفرینڈم کرانا پڑا کہ کیا اب پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں۔ ان کی یہ بے شرمی اور بغیرتی اس حد تک کی کہ یہ پاکستان کے صوبہ سرحد کے غیور پشتونوں کو ہندوؤں کا غلام بنانے جا رہے تھے۔ آج یہ حرام خور منظور پشتین کی پوری تحریک کی حمایت کر رہے ہیں، ساری زندگی پشتونستان بنانے کے لیے پاکستان کی پیٹھ میں خنجر مارتے ہیں۔ تو جب ان جیسا ناپاک گروہ ایک فحش پروپیگنڈا کرے کہ کالا باغ ڈیم بننے سے نوشہرہ اور پشاور ڈوب جائے گا تو ذرا ہوش سے کام لے کر غور کریں کہ ایسا ممکن بھی ہے۔ کالا باغ کے مقام سے دریائی راستے سے اٹک تقریباً 95 میل دور ہے۔ جب دریا کے آگے ڈیم بنایا جاتا ہے تو ڈیم کے پیچھے ایک پانی کی جھیل بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس جھیل کی گہرائی اور پیچھے تک لمبائی کا تعلق ڈیم کے آگے بنائی گئی دیوار کی اونچائی سے ہوتا ہے۔ جتنی اونچی دیوار ہوگی اتنی ہی گہری اور لمبی جھیل پیچھے بنتی جائے گی۔ منگلا اور تربیلا کی جھیلیں بھی کئی کلومیٹر پیچھے تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس طرح کالا باغ ڈیم کی جھیل بھی تقریباً 50 میل پیچھے تک جائے گی، جبکہ کالا باغ ڈیم سے اٹک تک کا فاصلہ 95 میل ہے اور نوشہرہ تو اس سے بھی پیچھے ہے۔ اگر کالا باغ کی جھیل مکمل بھی بڑی تو اب بھی اس کی سطح نوشہرہ سے 50 فٹ نیچے ہی رہے گی۔ تکنیکی طور پر اس جھیل کی وجہ سے نوشہرہ کا ڈوبنا ناممکن ہے۔ اس کے باوجود جاہلوں کی تسلی کے لیے رپورٹوں میں یہ بھی گنجائش رکھی گئی تھی کہ ڈیم کی اونچائی کو مزید کم کر دیا جائے، جس سے جھیل کی گہرائی اور پیچھے لمبائی مزید کئی میل کم ہو جائے گی۔ اس فحش اور جھوٹے اعتراضات کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی کے پاس اس ڈیم کی مخالفت کی اور کوئی دوسری دلیل سے ہی نہیں دی۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ بھارت افغانستان میں دریائے کابل پر بھی ڈیم بنا رہا ہے کہ جس کا مقصد پاکستان میں دریائے کابل کے بہاؤ کو مکمل طور پر روکنا اور بارشوں کے وقت میں پانی اچانک چھوڑ کر سیلاب کی صورتحال پیدا کرنا ہے۔ نوشہرہ چند برس پہلے ڈوب چکا ہے اور اس کی وجہ سے کالا باغ ڈیم نہیں۔ ولی خان اور اسفند یار ولی کے بھائی ہندو مشرکوں کے وہ شرارت تھی کہ جو انہوں نے دریائے کابل پر افغانستان کے راستے کی، مگر آپ ان حرام خوروں کو کبھی اپنے ہندو بھائیوں کے خلاف بولتے نہیں سنیں گے۔ اب آئیں پیپلز پارٹی کے اعتراضات کی جانب۔ ولی خان گروہ تو کھلم کھلا پاکستان دشمنی میں اس ڈیم کی مخالفت کر رہا ہے، مگر پیپلز پارٹی اس ڈیم کی مخالفت کرنے کی اس قدر شرمناک ہے انسان کو اب کائی آ جائے۔ آئیں آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔
پیپلز پارٹی نے سندھ کے ان پڑھ اور سادہ عوام کو یہ کہہ کر بیوقوف بنایا ہے کہ اگر یہ ڈیم بن گیا تو پنجاب سندھ کا سارا پانی لے جائے گا اور سندھ بنجر ہو جائے گا اور اس سے سمندر کا پانی سندھ پر چڑھ رہے گا۔ عوامی نیشنل پارٹی کی طرح پیپلز پارٹی نے بھی اپنے اس شرمناک پروپیگنڈے کا نہ کوئی ثبوت دیا نہ کوئی دلیل، کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں، صرف فحش جھوٹ، مضحکہ خیز بات یہ کہ سندھ نے یہ اعتراض ہی نہیں کیا کہ اس ڈیم کے نتیجے میں نوشہرہ اور پشاور ڈوب جائیں گے، کیونکہ وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ تکنیکی بنیادوں پر وہ اس الزام کا دفاع نہیں کر پائیں گے۔ ایسے ہی بے شرم صرف ولی خانی ہی نہیں جو کہ بغیر کسی ثبوت و دلیل اور تحقیق کے نوشہرہ ڈوبنے کا ماتم کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ کیا منگلا اور تربیلا ڈیم بننے سے سندھ بنجر اور ویران ہو گیا یا خوشحال ہوا؟ منگلا اور تربیلا ڈیم کی بجلی صرف پنجاب نے کھائی یا پورا پاکستان خوشحال ہوا؟ منگلا اور تربیلا ڈیم کی زرعی نظام سے پیدا ہونے والی خوراک صرف پنجاب نے کھائی یا پورا پاکستان خوراک میں خود کفیل ہوا؟ جب منگلا اور تربیلا کا پانی ایک نظام کے تحت سندھ اور پنجاب میں تقسیم ہو رہا ہے تو کالا باغ ڈیم کا سارا پانی پنجاب کیسے ہڑپ کر لے گا؟ جب پچھلے 50 برس سے ایک نظام پاکستان کی خوشحالی کا ضامن ہے تو اچانک بیٹھے بٹھائے ضائع ہوتے ہوئے پانی کا ذخیرہ بنانے سے سندھ کیسے بنجر ہو جائے گا؟ ایک معمولی سا شعور رکھنے والے پاکستانی مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس ڈیم پر صرف سیاست کر رہی تھی، سندھ کارڈ کھیل رہی تھی، اپنا ووٹ بینک بنا رہی تھی اور زرداری اپنی اصل حرام کی کمائی بچا رہا تھا کہ جس کی تفصیل اب ہم آپ سے بیان کریں گے۔ جنرل ضیاء کے دور میں کالا باغ ڈیم کی مکمل رپورٹیں تیار ہو چکی تھی، اس ڈیم پر کام بھی شروع ہونے والا تھا، مگر جنرل ضیاء کی شہادت کی وجہ سے سارا کام وہی رک گیا۔ آنے والا دور پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے درمیان پوری قوم کا بیڑا غرق کرتے ہوئے گزرا۔ آپ کو یاد تو ہوگا کہ 90 کی دہائی میں زرداری کے خلاف جو سب سے بڑا سکینڈل بنا تھا وہ آئی پی پیز کا تھا، یعنی پرائیویٹ بجلی گھر، کہ جن کے ٹھیکے زرداری نے اس دور میں دیے تھے۔ یہ پرائیویٹ بجلی گھر آج بھی دنیا کی مہنگی ترین بجلی پیدا کرتے ہیں کیونکہ یہ پیٹرول سے چلتے ہیں۔ ان کو چلانے کے لیے اربوں ڈالر کا پیٹرول ہر سال پاکستان کو درآمد کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے ایک اصطلاح اور بھی سنی ہوگی، گردشی قرضے۔ یعنی اربوں ڈالر خرچ کر کے آپ دنیا سے پیٹرول امپورٹ کریں، پھر یہ پیٹرول جلا کر دنیا کی سب سے مہنگی بجلی 16 روپے فی یونٹ کے حساب سے پیدا کریں، ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں۔ جب اتنے مہنگے پیٹرول کی قیمت ملک ادا نہ کر سکے تو قرضے پر بجلی بنائیں کہ جس کی وجہ سے گردشی قرضے ملک کی کمر توڑتے رہے۔ یہ ہے ساری خیانت اور فراڈ کا نظام کہ جو زرداری نے قائم کیا تھا اور آج بھی وہی اس کو چلا رہا ہے۔ اس سارے فراڈ میں آج تک زرداری اپنا کمیشن کھا رہا ہے۔ یہ ہے وہ اصل وجہ کہ یہ حرام خور کا بچہ کالا باغ ڈیم کے خلاف قراردادیں پاس کرواتا ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا ہے تو ہر سال 5 ارب ڈالر کا تیل امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی، اس کے اربوں ڈالر کے کمیشن مارے جاتے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ اس نے اپنی سب سے بڑے ڈاکو دوست ڈاکٹر عاصم حسین کو پاکستان اسٹیٹ آئل PSO کا چیئرمین لگایا تھا۔ غور کریں کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اصل مال بنایا جاتا ہے۔ آپ PSO سے ریکارڈ نکلوا لیں، جتنے بڑے بڑے بحری جہاز تیل لے کر پاکستان آتے ہیں ان میں پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کا حصہ ہوتا ہے۔ زرداری کا دماغ خراب نہیں ہے کہ وہ 16 روپے فی یونٹ بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کو چھوڑ کر 2 روپے یونٹ بجلی پیدا کرنے والے کالا باغ ڈیم کی حمایت کرے۔ اس کی ایک پکی آمدنی لگی ہوئی ہے تیل کی خریداری میں بھی اور مہنگی بجلی سے بھی۔ اگر مسئلہ سندھ کے پانی کا ہوتا تو یہ اس پر بھی اپنی نیندیں حرام کر رہے ہوتے، تو ان کو سب سے زیادہ احتجاج تو نریندر مودی کے خلاف کرنا چاہیے تھا کہ جس نے پاکستان میں داخل ہونے والے تمام دریاؤں پر سینکڑوں ڈیم بنا کر پانی کا بہاؤ تقریباً روک دیا ہے۔ اب کشن گنگا ڈیم بھی بنایا جا رہا ہے جو دریائے نیلم کو بھی بند کر دے گا، مگر آج تک آپ نے زرداری کے حلق سے بھارت کی جانب سے سندھ اور پاکستان کا پانی روکنے پر ایک آواز نہیں سنی۔ وجہ اب آپ کو معلوم ہوئی ہے کہ یہ حرام خور سندھ کے پانی کے لیے پریشان نہیں تھے، اپنے پرائیویٹ بجلی گھروں اور تیل کی آمدن میں کمی کے خوف سے کالا باغ ڈیم کی مخالفت میں تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آخری سوال یہ اٹھایا جاتا ہے صرف کالا باغ ڈیم ہی کیوں؟ ملک میں اور بھی تو بہت سارے مقامات ہوں گے ڈیم بنانے کے لیے۔ اس کا بنیادی جواب تو ہم اوپر دے ہی چکے ہیں۔ اس ڈیم کی تعمیر کی بنیادی رپورٹیں بنانے پر اس قوم نے اپنے 30 برس لگا دیے، اربوں روپے خرچ کر دیے اور تمام تر توجہ جنرل ضیاء کے دور سے اس ڈیم کی تعمیر پر مرکوز تھی۔
اس کا کاغذی اور تکنیکی کام مکمل ہے، اس کو فوری شروع کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج بھی اس ڈیم کی تعمیر شروع کی جائے تو مکمل ہونے میں 5 برس لگے گے۔ جو وقت ضائع ہو چکا ہے اس کا کفارہ اب بھوک، پیاس، گرمی اور معیشت کی تباہی کی شکل میں پوری قوم کو دینا ہی پڑے گا۔ اور اس کے مرکزی ذمہ داران 2 غدار ہیں، اسود یار ولی اور آصف زرداری۔ کسی بھی اور ڈیم کی تعمیر کے لیے ابتدائی رپورٹوں سے لے کر مکمل ہونے تک 10 برس کا عرصہ لگ جائے گا۔ ملک میں جس طرح پانی کا قحط پڑتا جا رہا ہے، جس تیزی سے بھارت ہمارے دریاؤں کا پانی بند کر رہا ہے اور جس تیزی سے ملک کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے، خوراک کی قلت پیدا ہو رہی ہے، ان سب باتوں کے تناظر میں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم فوری طور پر کالا باغ ڈیم پر کام شروع کریں۔ جتنی دیر کریں گے اتنا ہی اللہ ہمیں خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ عمران خان کو ایک سنہری موقع ملا تھا کہ جس طرح عوامی نیشنل پارٹی نے اس ڈیم کی مخالفت میں ایک قرارداد پیش کی تھی، تحریک انصاف اس کی حمایت میں قرارداد پیش کرتی، مگر ملک و قوم کی بد نصیبی کے پرویز خٹک ایک جاہل اور اس معاملے میں اسود یار ولی کا حمایتی ہے۔ آپ نے سی پیک کے معاملے پر بھی دیکھا کہ کس طرح اس کو متنازع بنانے کے لیے ملک میں بھرپور جھوٹ اور پروپوگنڈے کی مہم چلائی گئی، کبھی سڑکوں کے روٹ پر تنازع، کبھی اپنے حصے پر تنازع، کبھی پیسوں پر تنازع، مگر چونکہ اس منصوبے کے پیچھے چین کا زور اور پاک فوج کا ڈنڈا تھا تو سارے سیاسی لفنگے ایک ایک کر کے چپ ہوتے گئے اور اب اس لوٹ مار میں اپنا حصہ نکال رہے ہیں۔ عوام الناس سے نہ تو پہلے کسی نے پوچھا نہ بعد میں۔ آج تک پاکستان کا کون سا ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس میں عوام سے رائے لی گئی ہو؟ سارے فیصلے سیاستدان خود کرتے ہیں، خود ہی جھوٹ بولتے ہیں، خود ہی پروپوگنڈا کرتے ہیں، خود ہی کمیشن کھاتے ہیں، خود ہی سارے مسئلے کا حل بھی نکالتے ہیں اور خود ہی لوٹ مار بھی کرتے ہیں۔ سندھ کے سادہ لوگ عوام کو اور صوبہ سرحد کے غیور پشتونوں کو صرف دھوکہ دیا گیا ہے، اور دھوکہ دینے والے وہ بھی وہی ہیں جو 1000 دفعہ آزمائے جا چکے ہیں کہ ملک و قوم و ملت و دین کے دشمن و غدار ہیں۔ اس کے باوجود اگر قوم اور حکومت انہی غداروں کی مرضی پر پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے تو پھر اس قوم کو اللہ سے اپنی تقدیر کا شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ قوم بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لے، گزشتہ کئی دہائیوں کی لرزہ خیز غلطیوں کا اب بہت سخت کفارہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسود یار ولی کی دلیلیں سنے گا، نہ زرداری کی تقریریں۔ وہ صرف اس قوم کے کفاران نعمت پر ایک دردناک عذاب دے گا۔ آج کراچی کے لوگ اسی زرداری اور الطاف حسین کی وجہ سے بجلی اور پانی کے جس عذاب سے گزر رہے ہیں وہ صرف ایک جھلک ہے اس عذاب کی جو جلد اس پوری قوم پر آنے والا ہے، اور اس وقت آپ کو ان بکراتوں کی دلیلیں نہیں صرف عوام کی چیخیں سنائی دیں گی۔ ظالموں، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ اللہ نے یہ تحفہ جو پاک سرزمین کی شکل میں دیا ہے اس کی قدر کر لو۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرے، کالا باغ ڈیم کے مخالفوں کو دنیا و آخرت میں رسوا کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ۔